اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور اب آئیے بلا کسی تاخیر کے حضور حافظ محمد امین صاحب کے برزمین نگران سنیلاوت اسلامی شاہ سورت سے میں گزارش کروں کہ حضور والا اپنی نورانی حقانی ارشادات سنا کر تمام سامعین کے دل کو منور و مجلہ فرمائیں اور سبھی سے گزارش کے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی، حافظ محمد امین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد
رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے ہمارا حضور اکرم نور مجسم جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انور میں اپنے غلامی کا ذکر پیش کرتے ہوئے سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان میں مسجد کا ادب کرتے ہوئے آپ اللہ و رسول کا فرمان سماعت کریں. شور و غل نہ کریں، سکون اور اطمینان سے آپ جو بھی نصیحت کی جائیں گی سماعت کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بری جگہ میرے آقا فرماتے وہ ہے بازار. تو اچھی جگہ اچھے لوگ آتے ہیں اور پھر اچھی جگہ آنے کے بعد شور و غل نہ کرے آپ کو. اس لیے کہ سید صاحب قبلہ تشریف لانے ہی والے ہیں، یقیناً آنے والے ہیں. جب یقیناً آنے والے ہیں، تشریف لانے ہی والے ہیں، تو آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ آپ نعت رسول سماعت کیجئے، قرآن پاک کی تلاوت جہاں سے کی جا رہی ہے وہ سماعت کیجئے. وہ آئیں گے تو وہ ان کا جلوہ آپ کو دیکھنا ہی ہے، ان کا چہرہ دیکھنا ہے، خطاب سننا ہے. یقینی طور پر وہ بران پور شریف آ چکے ہیں. اب اس کے بعد بھی آپ ایسے بے چین بے قرار ہو کر کھڑے رہیں گے تو یہ عقل سے جو ہے نا بالکل ہٹی ہوئی بات لگتا ہے. آئیں گی بھی تو شور نہ کرے آپ. جتنا شور نہیں کریں گے اتنا ہی صحیح طریقے سے آپ دیدار کریں گے. اور شور آپ نے کیا اور ایک دوسرے کو ہٹانے کے لیے خود ہی آپ لوگ آگے آگے آ جاتے ہیں تو راستہ ملتا ہی نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ میں راستہ بنا رہا ہوں، یہ سمجھتے ہیں میں راستہ بنا رہا ہوں. یہ دونوں راستے سے ہٹتے نہیں، یہی نہیں ہٹتے تو راستہ بنتا ہی نہیں. یو پی میں ایسے ہی ہوا
سید صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ سب ایسا مجمع جمع ہوا کہ مسجد میں پروگرام رکھا گیا، لوگوں نے شور و غل ایسا کیا کہ مسجد میں جگہ تو نہیں تھی مگر وہ بیٹھنے کے لیے شور و غل کرنے لگے۔ تو آخری میں بیان میں نے کیا ہی نہیں، صلاۃ و سلام پڑھا اور سلام پڑھ کے سیدھے باہر نکل رہے۔ ایسا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ان کے آنے سے پہلے ماحول اتنا پرسکون بنائے آپ کہ واقعی میں حضرت دیکھیے تو برہانپور کے لوگ بڑے پیارے اور بھولے اور بھالے اور صحیح سکون کے ساتھ سب کام کر رہے ہیں۔ ایسا شور کرے کہ اتنے کھڑے ہیں، صرف میں محتبانہ گزارش کروں گا ذرا بھی شور نہ کرے، جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے رہے، جہاں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے رہے، پوری طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ 1.5 گھنٹہ آپ کے ہمارے بیچ میں سید صاحب قبلہ رہیں گے انشاءاللہ۔ اب اور کیا چاہیے آپ؟ اور کیا چاہیے؟ اور آپ ایسا چاہتے ہیں کہ سید صاحب آئے سلام پڑھ کے چلے جائے تو پھر ویسے ہی کرنا پڑے ہے نا؟ تو برائے کرم آپ سمجھدار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ باتیں میری سمجھ میں آپ لوگوں کے آئی ہوگی۔ ایک بات درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو اللہ عز و جل کے مقدس کلام کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ بہت غور سے اللہ کے فرمان کو سنیں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، موت دی ہے، جس نے تمہیں پانی دیا ہے، دانا دیا ہے، سانسیں دی ہے، زمین دی ہے، ہر نعمت ہمارے آپ کے پورے کائنات کے رب نے ہمیں عطا کی ہے۔ اس رب کے فرمان کو آپ بہت غور سے سماتے ہیں، بہت غور سے سماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے اور ہمیں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ سنیوں، ہم نے بہت نعرے لگائے، بہت کھچڑے بنا کر کھلائے، بہت نیازیں پکا کر ہم نے کھلایا، بہت اولیاء اللہ کی عقیدت محبت کو پیش کیا، بڑی اچھی بات ہے، مگر اب سنورنے کی ضرورت ہے، سدھرنے کی ضرورت ہے، زندگی میں طریقہ مصطفیٰ کو لانے کی ضرورت ہے، اولیاء کی نظر مکمل طریقے سے ہم پر ہو جائے ویسے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کب نظر ہوتی ہے اس پر غور کر کے عمل کرنے کی کوشش کریں آپ لوگ، ورنہ اللہ والوں کی نظر ایسی نظر ہوتی ہے کہ اگر انسان کی نظر کسی کو لگ جائے تو وہ بیمار ہوتا ہے، اور اللہ والے کی نظر اگر کسی کو لگ جائے تو اللہ اکبر وہ بڑی شان والا ہو جاتا ہے، بڑی شان والا ہو جاتا ہے۔ نظر چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا، فیض چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا، اس طرف توجہ دلانا چاہتی ہے سنی دعوت اسلامی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اللہ کے کلام کو غور سے سماعت کرو۔ میں نے تو عربی میں اللہ کا کلام تم کو سنا دیا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے۔ اگر قوم مسلم اس ترجمے اور خلاصے اور اس مفہوم پر عمل پیرا ہو جائے تو قوم مسلم میں ایک بھی شرابی نظر نہیں آئے، ایک بھی جھوٹ بولنے والا نظر نہیں آئے گا، ایک بھی غیبت کرنے والا نظر نہیں آئے گا، ایک بھی نماز ترک کرنے والا، نماز چھوڑنے والا نظر نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اور اللہ کریم نے کس سے فرمایا ہے
مشرکوں سے نہیں، کافروں سے نہیں، منافقین سے نہیں، بد مذہبوں سے نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں سے فرمایا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے امتیوں سے فرمایا ہے۔ یہاں ایمان کی بات کی گئی ہے، آپ غور سے سماعت کریں۔ سید صاحب آنے والے ہیں، آتے ہی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ فکر نہ کریں، اور ہم بھی لاتے ہی رہیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ سنیے تھوڑی دیر، مجھے بھی سنیے، مجھے مت سنیے، بس اللہ کی باتیں سماعت کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اے نوجوانوں، مسلمانوں سے، ایمان والوں سے تمہارے ہمارے رب نے کہا ہے، رب نے کہا ہے، خدا کی قسم اس آیت مبارکہ پر قوم مسلم عمل کرے تو ہماری خواتین بے پردگی کے ساتھ کبھی باہر نہیں نکلیں گی۔ اگر قوم مسلم اس آیت مبارکہ پر عمل کرے تو قوم میں ایک بھی جوان، ایک بھی بوڑھا، ایک بھی عورت، ایک بھی بچہ بے نمازی نظر نہیں آئے گا۔ غور سے سننا کیا کہا ہے تمہارے ہمارے رب نے، تمہارے ہمارے پالن ہارا نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر، ایمان والوں سے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنی جانیں اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، تمہارا ہمارا خالق مالک کہہ رہا ہے، جس نے تمہارے آنکھوں میں نور دیا ہے، جس نے تمہارے کانوں میں سماعت عطا فرمائی ہے، جس نے تمہارے بدن میں قوت عطا فرمائی ہے، جس نے تمہیں پیر عطا فرمائے ہیں، جس نے تمہیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ہمارا آپ کا خالق اللہ اللہ جب تک حکم نہ دے تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ بادلوں نے جا کر کے دریاؤں سے پانی بھر کے لائے، منڈلا رہے ہیں، مگر ایک بھی بادل جب تک رب ذوالجلال کا حکم نہیں پاتا، ایک قطرہ بھی ٹپکاتا نہیں ہے، ایک قطرہ بھی بارش کا گرتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ کی فکر کبھی آپ نے؟ ہر مسلمان، ہر ایمان والا یہ فکر لے کہ میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤں گا، میں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی ادا پر عمل کرنے والا بناؤں گا، میں اپنے گھر کی خواتین کو سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو کیا معاشرے میں کوئی شراب پیے گا؟ اس لیے اللہ نے کہا بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے۔ تو جہنم میں کون سی چیز لے جائے گی؟ جہنم میں شراب آپ کو لے جائے گی، شراب لے جائے گی۔ اور ہم آپ حسینی ہونے کا دعویٰ بہت ہی فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں واہ، پیارے حسینی، زبان سے حسینی دعویٰ ہے، دل میں کیا ہے؟ اگر دل میں امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے غلامی کا صحیح طریقے سے دلی طور پر جذبہ ہوتا تو کیا آپ داڑھی کاٹ کر کے نالی میں پھینک دیتے؟ کیا شراب کے قریب آپ جاتے؟ مصطفیٰ کے نواسے میں، فاطمہ کے نور نظر میں، علی کے رخت جگر میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دیا، سر دیا، علی اکبر کو دیا، قاسم کو دیا، عباس کے بازو کٹ گئے، اللہ اکبر، 6 ماہ کے اظہر کو قربان کیا، لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ اس لیے
لیے نہیں دیا. کہا یزید سر دے سکتے ہیں، علی کے چمن کے لال، مصطفیٰ کے نور نظر، فاطمہ کے لال سر دے سکتے ہیں، مگر تیرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ تو شرابی ہے، اس لیے کہ تو زانی ہے، اس لیے کہ تو جھگانی ہے، اس لیے کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ تو بے نمازی ہے، اس لیے کہ تو دنیا پرست ہے. اللہ اکبر. تو شراب پینا کس کا طریقہ ہے؟ یزید کا. اب میں آپ سے کہہ دوں کہ پیارے بھائیوں، برہانپور کے رہنے والوں، اتنے مجمع میں کون یزیدی ہے ہاتھ اوپر کرے؟ کرے نا؟ ایک بھی نہیں ہے. اور میں یہ کہہ دوں میرے پیارے بھائیوں، اتنے مجمع میں کون حسینی ہے ہاتھ اوپر کرے؟ ماشاءاللہ حافظ نعمان صاحب سب حسینی ہیں. سب کہاں گئی آپ کی داڑھی؟ آپ حسینی ہیں تو داڑھی کہاں چلے گئی؟ حسینی ہوگا داڑھی نہیں کاٹے گا. افسوس کورونا سے گھبرا کر کے ہم حیران اور پریشان ہو گئے ہیں کہ کورونا کیا کرے گا کورونا. اللہ اکبر. اہل ایمان والے، مصطفیٰ کے سچے غلام، سچے حسینی، نہ کورونا سے ڈرتے ہیں، نہ کوئی بڑی بیماری سے ڈرتے ہیں، نہ موت سے خوف کھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب موت کا پردہ ہٹ جاتا ہے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. بناؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مگر کھچڑا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے. محبت تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے خاندان کو اسلام کے لیے قربان کیا، تو اسلام کے طریقے کو اپناؤ. کربلا سے حسین نظر کر کے تمہاری بگڑی بنا دیں. بگڑی بنا دیں. اور سنو جوانوں، بہت چوبتا ہوا جملہ بول رہا ہوں، اور میں نہیں کربلا میں امام عالی مقام علی جدہ وعلیہ السلام نے ایک بھی نماز چھوڑی. اب میں آپ سے سوال کروں، کیا آپ نے آج کی عشاء پڑھی آپ نے؟ اس میں سے بمشکل 10% کہیں گے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی. یہ ہماری مسلمانی، یہ مسلمان. اللہ، ہم نے سنا ہے نا کہ امام عالی مقام نے آخری وقت میں بھی سجدہ کیا، اور فاطمہ کے لال نے کربلا کے میدان سے پیغام دیا، اے نانا کے امتیوں، بے نمازی تھا یزید اور میں تمہارے رسول کا نوازا ہوں. میں نے نبی کی ہر ادا کو اپنایا اور
نہیں سواری اٹھا کے ناچیں گے, تازیے بنا کے کودیں گے. ہم ہیں حسینی, خدا تھا کون, ناچا تھا کون, مفتی جلال الدین نے نقل کیا ہے. اللہ اکبر. اہل بیت اطہار کو شہید کرنے کے بعد یزید ناچے تھے. آپ ناچ رہے ہیں, ادائے مصطفیٰ چھوڑ. سب جانتے ہیں کہ ادائے مصطفیٰ کے سبب ہی جنت میں جائیں گے. اپنایا قوم نے ادائے مصطفیٰ جوانوں نے. آج قوم کے جوان جن کا یقینی ہے جہنمی ہے, ان کی ادائے اپنا رہے, ان کی ادائے. مصطفیٰ کی ادا ہے زلفیں رکھنا, اور آپ نے اپنے سر کو جوکر بنا دیا. ادھر سے کاٹا, ادھر سے کاٹا, ادھر سے کاٹا, بیچ میں بالوں کا گچھا رکھا, اور پھر بازار میں گھوم کر جوان کر. تجھ جیسا ہنسی کوئی نہیں. عقل مند اور پڑھے لکھوں نے کہا تجھ جیسا بے وقوف کوئی نظر نہیں آتا, اور پورے بازار میں تو تو ہی جوکر لگ رہا ہے. یہ تو جوکر لوگ کرتے ہیں, ادھر سے باہر کاٹ, ادھر سے باہر کرتے ہیں. ادائے مصطفیٰ قوم نے چھوڑ. پھر ہم ڈر رہے ہیں کورونا بیماری, موت تو آنی ہے نا, آ کے رہے. مسلمانوں پیارے آقا کے پیارے اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, غور سے سنیں. آقا فرماتے ہیں کہ صالحین کی دعاؤں میں, صالحین کی دعاؤں میں ان کا حصہ نہیں ہوتا. غور سے سننا, جن کا حصہ نہیں ہوتا. ورنہ تقریر تو ہم آپ ایسی سننے کے عادی بن چکے ہیں کہ ایک جلسہ کر دو, مقرر کو بلا دو, مقرر کیا جلسہ کیا, جنت تیری ہو گئی, جنت وہ ایسا مقرر. شراب پیے کچھ نہ بولے, جوا کھیلے کچھ نہ بولے, جھوٹ بولے کچھ نہ بولے, نماز چھوڑے کچھ نہ بولے, ماں کو ستائے کچھ نہ بولے, باپ کی بے ادبی کرے کچھ نہ بولے, پڑوسیوں کو ایذا پہنچائے کچھ نہ بولے, اسلام کے اصول اور قانون کے خلاف زندگی گزارے کچھ نہ بولے. آئے حضرت پلین سے آئے, حضرت والا آپ نے 51 دیکھ کھچڑے کی بنا لی جنت. پھر کہے گا دوستوں نے ان کو بلانے کا آتے سارے, آپ زمین صاحب کو نہیں بلانے کا ہو تو یار بہت بولتے ہیں. جگر خاموش کر, اور حق جملوں کو دل میں جگہ دینے کی کوشش کرو. عارضی زندگی ہے جوانوں, عارضی. کورونا نے بڑے بڑے جوانوں کو نگل لیا ہے, اور میرے رب نے پوری دنیا کو جام کر دیا. اتنی بڑی وبا, اتنی بڑی بیماری کورونا سن کر باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے, پھر بھی قوم راہ راست پر آنے کا نام نہیں لے رہے. غوث اعظم کی نظر میں اللہ نے وہ کشف طاقت اور قوت دی ہے کہ مردے پر نظر ڈالے تو زندہ کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کورونا کوئی نہیں سکتا.
बहुत कोरोना नहीं भगाएंगे, हो ही नहीं सकता। अरे भगाएंगे नहीं, कोरोना वाले के गले मिल मिल कर मुसाफा ले लेकर आगे बढ़ेंगे, तब की गौसे आजम कोरोना को तुम्हारे करीब नहीं आने देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नजर करते मुर्दे को जिंदा करते, मुर्गा खाते मुर्गे को जिंदा करते। जोर पर नजर डाले तो जोर को अवगाह करे। कोरोना नहीं भगाएंगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं भगाएंगे। कब भगाएंगे? आओ मैं बता रहा हूँ। इमाम गुजारी ने बताया, इमाम गुजारी ने गौसे आजम के नाम में अल्लाह ने वो तासीर पैदा की है। अगर लग जावे ना और सिद्ध दिल से कह देना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी ने कहा है अब आया है, अब नहीं आना, तो भाग जाता, जिन्नात भाग जाता। फिर आप पर करम क्यों नहीं? देख पकाने के बाद, न्यास खिलाने के बाद आप पर करम क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, सालिहीन की दुआओं में बेनमाजियों का हिस्सा नहीं होता। ये कितना बड़ा जुमला है। सालिहीन की दुआओं में बेनमाजियों का हिस्सा नहीं होता। और गौसे आजम की निगाह चाहते हो, गौसे आजम की दुआ में हिस्सा चाहते हो, तो ऐ बरानपुर के सुन्नी मुसलमानों, पहली फुर्सत में नमाजी बनना पड़ेगा। पहली फुर्सत में। और नमाजी बनकर फिर देगे मत चढ़ाओ, चने लाकर फातिहा तो या अल्लाह तेरे महबूब के महबूब गौसे आजम की बारगाह में नजर आओ। चने सामने रखकर नमाजी बनकर फातिहा देंगे, अभी आप अपने चेहरे पे हाथ फेरेंगे नहीं, उससे पहले गौसे आजम का फैज जारी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेनमाजी बन के देगे पका के कहते हैं गौसे आजम का फैज जारी। जनाब किधर सबको ज़्यादा कराएंगे। सुनो यार, ऐसा अफसोस है कि शैतान को अच्छा नहीं लग रहा है। शैतान को अच्छा लगता तो मुझे छोड़ नहीं, छोड़ रिश्तेदार से आता है। ऐसी मैं जिक्र गौसे आजम आगे आजम होता है और उसके बाद भी शोर करते हैं वाले भी आने वाले बार बार मिले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार दीवानों। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप गौसे आजम के दुआओं में हिस्सा चाहते हैं तो पहली फुर्सत में आप जो है तो क्या करेंगे, नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। मरते दम तक नमाज तर्क नहीं करेंगे। गौसे आजम ने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। अदाए गौसे आजम अपनाएंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अपने महबूब की अदाओं पर बंदों को इतना सवाब देता है, इतना एक सेकंड में इतना सवाब देता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला, क्योंकि
اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی محبوب کے ہر ادا پسند ہے۔ اور قرآن کریم میں نہیں فرمایا اللہ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مسلمانوں اپنے بچوں کو سنتیں سکھاؤ۔ بس ایک سنت میں بیان کرتا ہوں اور تقریر کو ختم کرتا ہوں، اس پر عمل کرنا۔ آپ بھی کرنا، بیٹی کو بھی کہنا، بچوں کو بھی کہنا۔ کہیں اب اتنا تو کام کرو یار دین کا، کم سے کم بولو اماں ایسا کرو، ابا ایسا کیجئے، بچوں ایسا کیجئے۔ یہ ادائے مصطفیٰ ہے، پیارے آقا کے پیارے دیوانے۔ آج ہمارے قوم کے جوان کھڑے کھڑے پانی پیتے ہیں، اسلام نے منع کیا، کھڑے کھڑے پانی، کھڑے کھڑے شربت، کھڑے کھڑے چائے پیتے۔ کورونا نہیں کھانا چاہیے، کورونا نہیں چاہیے تو بیٹھ کے پانی پی اللہ، کورونا نہیں چاہیے تو بیٹھ کے چائے، کورونا نہیں چاہیے تو بیٹھ کر شربت پیو، کورونا نہیں چاہیے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، کورونا نہیں چاہیے تو اللہ و رسول کا ذکر کرتے رہو۔ کورونا خود ہی بات ہے۔ اللہ پیارے آقا کی پیاری کرم، ایک سنت بڑی پیاری بتاتا ہوں میں، آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے؟ اللہ سے کہوں گا حضرت آج آپ کے جیب میں جتنے ہیں اتنے مجھے دے دیجیے، اور میں کہوں گا کہ مجھے دے دیجیے، میں کچھ فقیروں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، یا کچھ غریب جیل میں ہیں ان کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت کہیں گے کہ دیتا ہوں لیکن یہ پورے ہیں نا 25,000 تو نہیں دوں گا، اس میں سے 5,000، مگر اللہ مصطفیٰ ایک ادا کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو اللہ کتنا بڑا انعام دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث مبارک، کھانا کھاتے ہیں نا، اس میں سے جو کھانا نہیں کھاتا ہے وہ ہاتھ اوپر کر، جو نہیں کھاتا ہے اس کا مطلب سب کھاتے ہیں، جو کھاتے ہیں ہاتھ اوپر کر، سب کھاتے ہیں، اور 3 ٹائم کھاتے ہیں، ہے نا 3 ٹائم والے تو میرے خیال سے ہر چائے کے وقت کھاتے ہیں، اللہ کھلا کرے آپ، ہر چائے کے وقت جلیبی تو ہے مشہور جلیبی ہے نا، اللہ کھلاتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانے، ابن ماجہ کی حدیث مبارک، اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جو بندے مومن کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف کرے، اور پلیٹ کو صاف کرنے کے بعد اس پلیٹ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر پی لے، تو مصطفیٰ جان رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اس بندے کو 40 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کھڑے رہ کر پانی پینا، کھڑے رہ کر کھانا، یہ ادائے مصطفیٰ نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول سے روایت ہے، سنو، آپ فرماتے ہیں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بھولے سے کھڑے ہو کر پانی پی جائے یا شربت پی جائے یا چائے پی جائے یا کوئی بھی چیز پی جائے، تو فرماتے ہیں وہ جو شکم میں پیٹ میں گیا ہے وہ انگلیاں ڈال کر طے کر دے، طے کر دے۔ آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا
کہ مومنوں تمہاری شان بڑی نرالی ہے، ارے تم جس برتن میں کھاتے ہیں وہ برتن بھی تمہارے لیے دعا کرتا۔ اگر کہا نمازی بننے کے بعد کہہ کے بہت اچھا بول کے چلے گئے تو اب 3 ٹائم جو ہے تو کھانا کھائیں گے، پانی ڈالیں گے، پیئیں گے، صبح 40، دوپہر میں 40 اور شام میں 40، اور ہوٹل میں جا کر کے پھر کھائے تو پھر 40۔ کتنا سوال، یہ تو ہوتے ہیں بہت اچھا۔ اب پھر کہتے ہیں حافظ نعمان صاحب حضرت میں تو ایسا عمل کرتا ہوں، کیسے 40 اور 40، 80 اور 80 اور 80، 160 غلام روزانہ آزاد کرتا ہوں۔ نبی کا فرمان حق ہے، نبی کا فرمان سچ ہے، پتھر کی لکیر ہے، یقیناً وہ ثواب ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ نمازی بن کر وہ سنتیں ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مومن کی شان بڑی نرالی ہے پیارو۔ اللہ اکبر۔ برتن میں کھاتے ہیں جو تو اللہ وہ سنت کے مطابق جب کھانا کھاتا ہے اور پلیٹ کو صاف کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ برتن اللہ کے دربار میں یوں دعا کرتا ہے، اے اللہ کریم پروردگار عالم، جس تیرے بندے نے مجھے شیطان سے نجات دی ہے، اے اللہ اس بندے کو تو جہنم سے نجات عطا فرمانا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے ادائے اتنا بڑا سوال، برتن آپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے نجات دینا، جس نے شیطان سے مجھے نجات دیا ہے۔ یہ ادائیں اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور ان اداؤں کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل تم بھی جہنم سے بچو گے اور تمہاری خاندان اور اہل و عیال بھی جہنم سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہنم کی آگ کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بہت کیا ہے، کیسی آگ ہے؟ اگر یہاں دنیا کی آگ کا چرکا لگ جاتا ہے تو انسان کتنا بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، دوا دے گا، انجیکشن دے گا۔ ایک چرکا لگنے پر انسان کی توجہ کھانے سے ہٹتی ہے، انسان کی توجہ پینے سے ہٹتی ہے، انسان کی توجہ کاروبار سے ہٹتی ہے، انسان کا چین اڑ جاتا ہے، انسان کا سکون اڑ جاتا ہے، اور گھر کے اندر بے چینی بے قراری پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، دنیا کی آگ کا چرکا اتنا خطرناک ہے تو جہنم کی آگ کا چرکا کیسا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر اگر جہنم کی آگ کو دنیا میں پھینکا جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے۔ اور سنتے ہیں ہم سنی دعوت اسلامی کہ مبلغین علماء کا مزاج یہی ہے، سناتے رہو، آج نہیں تو کل عمل پیرا ہوگا انشاءاللہ۔ سنو جوانوں، سنو، سنا ہوگا آقا فرماتے ہیں زندگی میں بالغ ہونے سے لے کر مرے دم تک اگر ایک نماز بھی تم نے جان بوجھ کر قضا کی ہے اور ادا نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے کو 2,88,00,000 برس آگ میں جلائے گا، آگ میں جلائے گا۔ کیا تم میں اتنی طاقت اور قوت ہے جوانوں کہ اس آگ کو برداشت کر سکے؟ ہم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو وہ تو بڑی خطرناک آگ ہے، اور اس سے بچنا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا نماز جہنم سے بچائے گی۔
نماز جنت کی کنجی ہے، اور سنو نماز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی تو پیغام حق کو آپ اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کرو۔